طرح جو اقرار الحسن اس سے بار بار ایک سوال پوچھتے رہے کہ اگر آپ ختم نبوت پر کام کر رہے ہیں تو کوئی ایک ختم نبوت کی دلیل سنا دیں۔ آپ مشورہ کیا تو ایک ابیض نام کا شیطان اس نے کہا کہ میں اس کو ورگلا لوں گا، اور یہ ابیض نامی شیطان وہی ہے جو اکثر انبیاء کو وسوسے ڈالنے آیا کرتا تھا۔ وہ عامل و راہب شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس عورت سے زنا کر بیٹھا، اور اس کے بعد پھر السلام علیکم ناظرین، میسج آف اسلام ٹی وی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ایک معروف پاکستانی اینکر، میڈیا رپورٹر اور سر عام ٹیم کے جو بڑے ہیں رپورٹر ہیں وہ اقرار الحسن بھائی، انہوں نے مختلف پیروں کو بے نقاب کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ تو اسی سلسلے میں انہوں نے حق خطیب کے متعلق بھی بہت سارے انکشافات بھی کیے ہیں، اور ان کو بے نقاب کرنے کا ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اور مسلسل وہ اس پر محنت کیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے اقرار الحسن بھائی نے بادشاہ سرکار حق خطیب کو چیلنج کیا کہ آپ ہمارے ساتھ مذاکرہ کریں، مناظرہ کریں، اور ان کی بہت ساری جو انہوں نے کرامات دکھائی تھیں ایک قسم کی، ان کو بے نقاب کیا، ان کو یہ ثابت کیا کہ یہ پریکٹیکل کی جاتی ہے، یہ کوئی کرامات نہیں ہیں۔ اس کے بعد وہ ان کے آستانے پر بھی گئے، ان سے سوالات جوابات بھی کیے، اور جو بھی وہ صورتحال پیدا ہو گئی تھی گہما گہمی کی، وہ آپ جانتے ہی ہوں گے۔ تو اس کے بعد اقرار الحسن بھائی نے دوبارہ پھر سے ان کو نقاب کرنے کا وہ سلسلہ جو وہ جاری رکھا، اور ان کی بہت ساری جو جائیداد ہیں وہ بھی سامنے لائے کہ ان کے نام سے یہ ان کی جائیدادیں ہیں، اور اربوں روپے کی جائیدادیں جو ہے انہوں نے ثابت کی ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے اب سے پھر یہ چیلنج کیا ہے کہ ہم پھر حق خطیب کے پاس جائیں گے اور ان کے آستانے پر جائیں گے، اور اس بار عوام کی قوت کے ساتھ جائیں گے۔ تو اب دیکھیں گے وہ تو کیا ہوتا ہے، لیکن یہ جو پورا حق خطیب صاحب اور بادشاہ سرکار کی یہ جو پوری مینجمنٹ اور یہ جو سلسلہ ہے، اس کے اوپر آج ہم مکمل اور مدلل بات کریں گے۔ کیا حق خطیب واقعی مریضوں کو شفایاب کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کیا واقعی وہ جو کرامات دکھاتے ہیں وہ سچی کرامات ہیں یا نہیں؟ آج ان پر مکمل ان کا جو طریقہ کار ہے اس پر آپ کو آگاہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی پہلے ایک ریکویسٹ ہے کہ چینل پر نہیں ہو تو اس کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور اسی طرح اس ویڈیو کو بھی لائک ضرور کر دینا۔ لائک کرنے سے یقیناً آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، آپ کا کوئی وقت کا ضیاع نہیں ہوگا، بلکہ اس سے آپ کو ایک فائدہ ہوگا، اور فائدہ یہ ہوگا کہ جتنے لوگوں کے پاس یہ آگے جائے گی آپ کے شیئر کرنے سے یا آپ کے لائک کرنے سے، تو انشاءاللہ عز و جل اگر کوئی سن لیتا ہے اس کو فائدہ ہوتا ہے تو آپ کو اس کا ثواب ضرور ملے گا۔ تو ناظرین کرام، سب سے پہلے تو ہم چلتے ہیں اقرار الحسن اور حق خطیب کی اس ملاقات کی طرف، اس مناظرے کی طرف جو حق خطیب حسین کے آستانے پر ان کے درمیان ہوئی۔ اس مناظرے کے اندر اگر غور کیا جائے تو سب سے پہلے جو حق خطیب حسین اور اس کے جو مریدین ہیں ان کی طرف سے جو سوال داغا گیا اقرار الحسن کے اوپر، اس نے تو پہلے تعارف شروع ہی کیا تھا۔ انہوں نے یہ سوال داغا، یہ کیا کہ جو اقرار الحسن نے جو چیلنج دیا ہے اس کو پورا کیا جائے۔ اقرار الحسن نے وہ چیلنج کیا تھا وہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس نے کہا تھا کہ میں آپ کے آستانے پر ہی جا کر مریضوں کی آنکھوں سے چین برآمد کر کے دکھاؤں گا، اور اس سے پہلے بھی انہوں نے لاہور میں انارکلی بازار میں بھی یہ کام کیا تھا۔ لیکن جب اس کے آستانے پر گئے تو ان کے مریدین کی صرف یہی رٹ لگی ہوئی تھی آپ یہی کام کریں۔ اقرار الحسن سمجھ گیا تھا کہ انہوں نے اس کی پہلے سے تیاری کی ہوئی ہے، اس لیے اس نے کہا کہ ہاں میں اس کام کے لیے تیار ہوں، اس چیلنج کو پورا کرنے کے لیے، لیکن بات یہ ہے کہ جو مریض ہوں گے وہ آپ کے مریض نہیں ہوں گے، بلکہ وہ کسی ہاسپٹل سے لائے جائیں، اور نہ ہی میرے مریض ہوں گے اور نہ ہی آپ کے مریض ہوں گے، بلکہ علیحدہ جو مریض ہوں گے ان کو کسی اور طرح سے لایا جائے گا۔ اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ 5 جو ہیں وہ علماء کے آپ نام بتائیں، اور ان علماء کو ہم کہیں گے وہ مریض لے کر آئیں گے۔ بظاہر جو کچھ بھی ہوا آپ نے دیکھا، تو اس سے اس بات کی وضاحت خود بخود ہو جاتی ہے کہ انہوں نے اس پروپیگنڈے پر پہلے سے کام کیا ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد جب ان کے اپنے مریض لائے گئے، وہ حق خطیب حسین کے جنہوں نے اپنے تیار کیے ہوئے مریض تھے، وہ آئے آگے، اور ان کی آنکھوں سے جب چین برآمد ہونا شروع ہوئی تو اس وقت کا منظر اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس وقت میں نے تو یہی غور کیا ہے کہ حق خطیب حسین جو ہے وہ
بہت دور کھڑے ہوئے ہیں اور ادھر ہی سے انہوں نے نہ ہی کوئی اشارہ کیا. پہلے تو چلو وہی اشارے کرتے تھے, دم کرتے تھے, اس وقت تو انہوں نے کوئی دم بھی نہیں کیا اور خود بخود ہی چین نکلنا شروع ہو گئی. تو اس پر مکمل آپ کو میں آگاہ کروں گا کہ وہ کیوں نکلی, کیسے نکلی. اس کے علاوہ اس چین کے نکلنے میں حق خطیب کا اپنا کتنا رول ہے, اس کا کتنا کردار ہے, اس پر بھی مکمل بات کروں گا. اور اسی طرح جو اقرار الحسن اس سے بار بار ایک سوال پوچھتے رہے کہ اگر آپ ختم نبوت پر کام کر رہے ہیں تو کوئی ایک ختم نبوت کی دلیل سنا دیں, کوئی آیت سنا دیں. تو اس پر بھی وہ کوئی آیت نہیں سنا سکے یا اس نے جان بوجھ کر نہیں سنائی. اور اسی طرح وہ ان سے یہ بھی پوچھتے رہے کہ آپ جس آیت کے ساتھ دم کرتے ہیں مجھے وہ آیت تو بتائیں نا, کہ دم کرنا یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. انہوں نے یہی بات کی کہ یہ دم کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے, اور آپ یقیناً قرآن مجید پڑھتے ہیں تو قرآن مجید سنانے میں بتانے میں کیا حرج ہے, تو آپ وہ آیت مجھے بتا دیں. تو اس میں بھی وہ نہیں بتائے. اب اس کے پیچھے کیا راز ہے اس پر بھی آپ کو میں بتاؤں گا, لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں جو کہ بنی اسرائیل کا بہت سارے تفاسیر میں نقل کیا گیا ہے. یقیناً وہ سن کر آپ کو یہ مکمل واقعہ جو ہے وہ سمجھ آ جائے گا اور میں آپ کو سمجھا پاؤں گا. تفسیر مظہری اور تفسیر قرطبی میں سورۃ الحشر کی یہ آیت کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر کی تشریح میں ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے, وہ میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. بنی اسرائیل کا ایک راہب تھا برسیسا نامی, تو اس کی ایک عبادت گاہ تھی, اس کے اندر وہ مسلسل عبادت کر رہا تھا اور اس کی عبادت بہت مشہور تھی لوگوں میں. تو وہ عبادت کا اس کے طریقہ کار یہ تھا کہ وہ 70 سال سے عبادت مسلسل کر رہا تھا اور 10 دنوں کے بعد ایک روزہ افطار کرتا تھا, یعنی چھوڑتا تھا. اب اس کی عبادت کی یہ صورتحال دیکھ کر شیطان بہت پریشان تھا. اس نے اس کو ورگلانا چاہا اور بہت کوشش کی, لیکن وہ راہب اس کے پنجے میں, اس کے شکنجے میں نہ آیا. تو آخر اس نے اپنے شیطانوں کے ساتھ مشورہ کیا. تو ایک ابیض نام کا شیطان, وہ اس نے کہا کہ میں اس کو ورگلا لوں گا. اور یہ ابیض نامی شیطان وہی ہے جو اکثر انبیاء کو وسوسے ڈالنے آیا کرتا تھا. تو اس ابیض نامی شیطان نے کام اس طرح شروع کیا کہ وہ اس کے پاس گیا اور وہاں جا کر عبادت شروع کی. وہ شیطان اس راہب کے ساتھ کئی سالوں تک, برسوں تک عبادت کرتا رہا اور وہ اس راہب سے بھی زیادہ دنوں بعد وقفہ کرتا تھا. وہ 30 دنوں بعد وقفہ کرتا تو وہ 40 دنوں بعد وقفہ کرتا تھا. اور جب اس راہب نے, برسیسا نامی پادری نے جب یہ دیکھا کہ وہ بندہ تو مجھ سے بھی زیادہ عبادت گزار ہے, تو وہ اس سے مانوس ہو گیا, اس سے متاثر ہوا اور اس کو اپنے ساتھ آنے کی دعوت دی اور یوں مل کر وہ عبادت کرتے رہے. لیکن جب اتنا وقت گزر گیا اور شیطان وہ اس سے جدا ہونے لگا, تو اس نے کہا کہ میرے پاس کچھ ایسی دعائیں ہیں جو میں آپ کو سکھائے دیتا ہوں, جس کی وجہ سے مریض جو ہیں وہ شفا یاب ہو جاتے ہیں. تو اس نے اس کو کچھ کلمات, کوئی دعا سکھائی اور اس کے بعد وہاں سے چلا گیا. پھر جا کر اس نے یہ کام شروع کیا کہ وہ لوگوں کے گلوں کو دبا دیتا اور وہ بیمار ہو جاتے. جب بیمار ہو جاتے تو پھر ان کے پاس ہی طبیب کی شکل میں تشریف لے جاتا اور کہتا کہ میں ڈاکٹر ہوں, ان کا علاج شروع کرتا. اور جب ان کا علاج نہ کر پاتا تو پھر کہتا کہ اس کا علاج صرف اور صرف برسیسا نامی جو راہب ہے اس کے پاس ہے, آپ اس کے پاس چلے جائیں, وہ آپ کا علاج کر دے گا. یوں وہ مریض اس راہب کے پاس جاتا اور وہ راہب جو ہے وہ شیطان کی سکھلائی ہوئی دعا سے اس کا علاج کرتا اور وہ ٹھیک ہو جاتا تھا. اسی طرح اس نے اس بنی اسرائیل کے ایک سردار کی بیٹی جو کہ بہت خوبصورت تھی, اس کو بھی کوئی بیماری لگا دی اور پھر آخر پہ اس کو بھی اسی راہب کے پاس جانے کو کہا. جب وہ اس کے بھائی اس کے پاس لے گئے تو پہلے تو وہ راہب اس کا انکار کرتا رہا کہ میں اس کا علاج نہیں کرتا, لیکن اصرار کرنے کے بعد, مسلسل اصرار کرنے کے بعد اس کے بھائی اس کو وہیں چھوڑ آئے کہ یہ راہب اس کا علاج کرتا رہے گا. قصہ مختصر, وہ عامل, وہ راہب شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس عورت سے زنا کر بیٹھا اور اس کے بعد پھر لوگوں کے سامنے اس کا ظاہر نہ ہو جائے اس وجہ سے اس کو قتل بھی کر دیا اور اس کے بعد اس کو کہیں دفنا دیا. اور شیطان نے پھر لوگوں کو خود ہی جا کر بتایا کہ اس نے یہ کام کیا ہے. اب فیصلہ یہ ہوا کہ اس کو پھانسی کی سزا دی گئی اور پھانسی کی سزا کے وقت جب اس کو وہ سزا ملنے والی تھی تو شیطان اس کے بعد دوبارہ آیا اور کہا کہ میں وہی بندہ ہوں جو تیرے ساتھ آ کر عبادت کرتا تھا, تو اس لیے اب میرے پاس تجھے بچانے کا ایک طریقہ ہے, وہ طریقہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں یا میں آپ کو بچا سکتا ہوں.
لیکن اس سے پہلے میری ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ آپ مجھے سجدہ کر دیں۔ تو راہب نے کہا کہ جہاں اور بہت سے کام کر لیے وہیں اب یہ سجدہ بھی کر لیتا ہوں، بعد میں توبہ کر لوں گا اور میری معافی ہو جائے گی۔ تو اس نے اس شیطان کو سجدہ بھی کر لیا، یوں اس کے بعد اس کا جو پھندا ہے پھانسی کا وہ کھینچ دیا گیا اور وہ مر گیا۔ تو وہ کلمہ کفر پر اس کی موت ہو گئی۔ اب اس واقعے کے بعد ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں حق خطیب کی اصلیت کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، بلکہ کفر تو شیطانوں نے کیا، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، اور جو بابل شہر میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت کو اتارا گیا، وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، اور وہ کسی کو یہ جادو نہیں سکھاتے تھے یہاں تک کہ اسے کہتے تھے کہ ہم آزمائش کے لیے ہیں، آپ کفر نہ کیجیے۔ یعنی وہ پہلے ہی بتا دیتے تھے کہ یہ جو ہم سکھا رہے ہیں یہ آزمائش کے طور پر ہے، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ سیکھتے تھے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہوگا اس کو معاف کر دیں گے جس کو چاہیں گے۔ دوسرا گناہ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے جب چاہیں گے معاف کر دیں گے، لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کریں گے، یہ واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے۔ اس لیے اب شیطان کا سب سے اصلی جو وار ہے وہ یہی ہے کہ وہ لوگوں کو شرک کے اندر مبتلا کر دے، شرک کے اندر لوگوں کو ڈال دے تاکہ ان کی مغفرت ہی نہ ہو سکے۔ اسی مقصد کے لیے اس نے بڑے بڑے انبیاء کو ورغلانے کی کوشش کی، اولیاء اللہ کو ورغلانے کی کوشش کی، اسی طرح نیک بزرگوں کو بھی اس نے اپنے حملے سے نہیں بچنے دیا۔ اب جہاں تک میری تحقیق ہے، میری سمجھ ہے، تو یہ حق خطیب کا بھی وہی رول ہے، وہی کردار ہے جو پہلے اس زمانے میں بنی اسرائیل کے دور میں اس راہب کا تھا، کہ شیطان خود بیماری لگاتا ہے اور اس کے بعد ان کو مریضوں کو وہاں لے چلتا ہے اور وہاں جا کر اس کو شفا ہو جاتی ہے۔ جہاں تک میری سمجھ میں تحقیق میں آئی ہے وہ یہی ہے۔ اب حق خطیب کی بھی یہاں حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں بہت سارے چلے کاٹے ہوئے ہیں، راتوں کو جا کر قبرستان میں، کہیں دریا پر، اسی طرح بہت سارے چلے کاٹ کر اس نے شیطانوں کو اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے۔ بہت سارے اس کے شیاطین قبضے میں ہوں گے، اور جب وہ دوسرے مریض اس کے پاس آتے ہیں جن پر شیاطین کا قبضہ ہوتا ہے، جن پر شیطانوں نے بیماریاں لگا رکھی ہوتی ہیں، جب وہ اس کے پاس آتے ہیں تو اس کے پاس وہ عمل موجود ہے جس کو کرنے سے وہ بیماری جو ہے ان کی دور ہو جاتی ہے۔ اب جو مریض اس کے پاس ان شیطانوں کی لگائی گئی بیماریوں والے آتے ہیں وہ تو ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن جو اصلی مریض ہوتے ہیں، جن کو واقعی میں کینسر کا مرض ہوتا ہے، جن کو واقعی میں دل کا مرض ہوتا ہے یا کوئی اور مرض ہوتا ہے، تو وہ وہاں جا کر بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوتے۔ اسی وجہ سے اس طرح کے بہت سارے کیسز یہاں پر سامنے آتے رہتے ہیں کہ وہ وہاں جا کر بھی شفا یاب نہیں ہوتے۔ تو یہی اصلیت ہے کہ جو شیطانی مریض ہوتے ہیں وہ تو وہاں جا کر ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور دوسرے مریض وہاں جا کر سیریس مریض جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے۔ اور اسی وجہ سے وہ حق خطیب صاحب جو دوسرے مریض ہیں ہاسپٹل میں جا کر دوسرے مریضوں کا علاج نہیں کرتے اور اس سے جھجکتے ہیں، کہ ان کو پتہ تو ہے کہ میرا وہاں جا کر عمل جو ہے وہ کام نہیں کرے گا، کیونکہ وہ تو اصلی مریض ہیں۔ تو اسی وجہ سے وہ اس عمل کو کرنے سے ڈرتے ہیں اور جھجکتے ہیں۔ اب رہی یہ بات کہ وہ اس عمل کے دوران میں کیا پڑھتے ہیں، تو یہ ابھی میرا ایک عامل دوست ہے، اس کے ساتھ میرا رابطہ ہوا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے یہ جو چلا وغیرہ کاٹا ہے اس میں کیا پڑھتے ہیں، تو اس نے ایک عجیب قسم کی آیتیں سنانا شروع کر دیں۔ اس نے کہا کہ یہ بہت بڑا عمل ہے، یہ بڑے بڑے جو لوگ ہیں، جو عامل ہیں وہ یہ عمل کرتے ہیں۔ تو وہاں پر مجھے اندازہ ہوا کہ ضرور یہ جو حق خطیب صاحب ہیں یہ بھی کوئی نہ کوئی اسی طرح کا عمل پڑھتے ہیں جس کی وجہ سے وہ شیطان اس مریض کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب رہی یہ بات کہ وہ جو اپنے آپ کو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ بہت بڑے ولی اللہ ہیں، اس کے ہاتھ سے کرامات کا ظہور ہوتا ہے، تو یہ بالکل ایک خود ساختہ بات ہے، یہ گھڑی ہوئی بات ہے۔ اس لیے کہ جب انسان کی شہرت ہو جائے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی شہرت جو عام لوگوں میں نہیں ہوئی، جو علماء میں، جو دینی طبقات میں، تو وہاں بھی اس کی شہرت پہنچنی چاہیے۔ اس لیے وہ ولایت کی چادر پہننے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے لیے مختلف حربے استعمال کرتا ہے۔
اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو زنجیریں نکلواتا ہے وہ شیطانوں کے ذریعے، جنات کے ذریعے نکلواتا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کوئی عجوبہ کرتا ہو، وہ کوئی میجک کرتا ہو، کیونکہ اقرار الحسن نے جب اس کا پردہ فاش کیا اور انارکلی بازار میں دوسروں کی آنکھوں سے جب اس نے وہ زنجیر نکالی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک ٹرک ہے۔ وہ خود بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک ٹرک ہے جو اس نے ظاہر کرنے کی کوشش کی ہوئی ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، آپ سب جانتے ہیں کہ ولایت جو ہے یہ عام تام چیز نہیں ہے، اور جو کرامت ہوتی ہے وہ ولی کے ہاتھ پر اللہ کی طرف سے ظاہر ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جب چاہیں وہ ظاہر ہو اور جب چاہیں وہ ظاہر نہ ہو۔ اور جو ولی ہوتا ہے صحیح معنوں میں، اس کے اندر تو ظاہر ہوتا ہے اس کے عجز کی وجہ سے، اس کی انکساری کی وجہ سے، وہ تو لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا ہوتا ہے، نہ کہ اپنی طرف یا اپنے آستانے کی طرف۔ تو اس وجہ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ولی نام کی اس بندے کے اندر کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ وہی جو میں نے بات کر دی ہے، تحقیق کر دی ہے، سب کچھ آپ کے سامنے آ گیا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ یقیناً آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اور آپ کے ذہن میں جتنے بھی خدشات سے سوالات ہیں وہ حل ہو گئے ہوں گے۔ پھر بھی آپ کا کوئی سوال ہو، آپ نے پوچھنا ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیں، میں آپ کو رپلائی کروں گا یا پھر کوئی ویڈیو ضرور بناؤں گا۔ تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو انفارمیٹیو لگا تو نیچے سبسکرائب کا بٹن دبائیے ایسے ہی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔ دھنیہ واد۔